بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا موضوع ذکر کیا تھا اور آج ہم ذکر کریں گے سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کو مفسرین کرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 176 تک، 176 آیات میں، اور دوسرا حصہ ہے 177 سے 286 تک۔ پہلے حصے میں امتی دعوت کو خطاب ہے اور دوسرے حصے میں امتی اجابت کو خطاب ہے۔ امتی دعوت سے مراد کفار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور آپ کی بعثت کے بعد جتنے بھی انسان ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں قیامت تک۔ اور آپ کی امت دو قسم کی ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، ان کو کہتے ہیں امتی اجابت، اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، ان کو کہتے ہیں امتی دعوت۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں 176 آیات میں امتی دعوت کو خطاب ہے، اور امتی دعوت میں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے، یہود کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی برائیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ 40 برائیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر فرمائی ہے، 40 برائیاں، ان کے زوال کا سبب، ان کی خرابیاں اللہ نے ذکر کی ہے، مسلمانوں کو بتایا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، امتی دعوت، یہود کو خطاب ہے، ان کا ذکر ہے۔ دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 177 سے لے کر کے 286 تک، 110 آیتیں بنتی ہے۔ 110 آیات میں امتی اجابت، مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے دو حصے ہیں، 177 سے لے کر کے 243 تک 66 آیتیں بنتی ہے۔ ان 66 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبادات، معاملات اور معاشرت کے حوالے سے تقریباً 33 احکام ذکر فرمائے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو۔ طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، حج عمرے کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، عورتوں کے مسائل ہیں، رضاعت کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے، چاند کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، یا تقریباً 33 احکام بنتے ہیں اس پہلے حصے کے اندر 66 آیات میں جو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر کے 286 تک، 44 آیتیں بنتی ہے۔ ان 44 آیات میں دو اہم مسئلے اللہ نے ذکر کیے ہیں جو انسان کے نفس پر بڑے بھاری گزرتے ہیں اور اللہ کے ہاں بہت شان والے مسائل ہیں، وہ محتم بالشان ہیں۔ ان دو مسائل کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ایک مسئلہ ہے انفاق اور دوسرا مسئلہ ہے جہاد۔ یہ دو مسئلے یہ بڑے اہم مسئلے ہیں اور انسان کے نفس پر بڑے بھاری گزرتے ہیں۔ انفاق، خرچ کرنا، یہ انسان پر بڑا بھاری گزرتا ہے، فضولیات میں لگائے گا، غیر ضروری چیزوں میں لگائے گا، غیر ضروری جگہوں میں لگائے گا، لیکن خیر کے مصارف میں صحیح جگہوں میں اپنا مال خرچ کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بہت کم لوگوں کو توفیق نصیب ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر انفاق کے ذکر میں اللہ نے کچھ واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے حوالے سے زکوٰۃ کے اصول اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے دو مصرف ذکر کیے ہیں، ایک جہاد کا مصرف ذکر کیا ہے اور ایک اصحاب صفت طلباء، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مدارس دینیہ، چونکہ صفہ ایک پہلا اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، تعلیمی ایک بنیاد وہیں سے پڑی ہے۔ جو صحابہ جن کے گھر نہیں ہوتے تھے
وہیں آ کے قیام کرتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صحبت میں رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، جن کے سرکردہ یا جن کے ہم کہہ لیں امیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جن سے سب سے زیادہ احادیث منقول ہے، وہیں بیٹھے رہتے تھے، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، جن کو جو توفیق ملتی تھی بیٹھے رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک تو انفاق کا ذکر ہے، اور دوسرا ذکر ہے جہاد کا۔ اللہ نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے، کچھ واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ ہے، دو حصے ہیں، آیت نمبر 1 سے 176 تک امت دعوت کو خطاب ہے، اور 1 سے 77 سے لے کر 286 تک امت اجابت کو خطاب ہے۔ اور پھر اس دوسرے حصے کے دو حصے ہیں، آیت نمبر 177 سے 243 تک 66 آیت میں اللہ نے بہت سارے احکام ذکر فرمائے ہیں، اور 243 سے لے کر 286 44 آیتیں بنتی ہیں۔ ان 44 آیات میں دو اہم مسئلے اللہ نے ذکر کیے ہیں، انفاق اور جہاد کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ۔